کے ڈاکٹر کرم حسین مگسی مرحوم، ان کی اہلیہ مرحومہ اور ان کی مرحومہ بیٹی مرید حسین مگسی مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحومہ، ان سب کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ صلوات سارے حضرات کو لگا۔ یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المشدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، صلوات۔ سامعین گرامی قدر، ماہ ذی الحج، اس میں
بے شمار مناسبتیں ہیں، یعنی بہت ساری تاریخ اسلام کی جو مناسبتیں ہیں وہ اس ماہ ذی الحج میں ہیں۔ شہادت کے ایام بھی ہیں اور عالم تشیع کی بلکہ عالم اسلام کی جو سب سے بڑی 2 عیدیں ہیں، عالم اسلام کی ایک بڑی عید وہ عید قربان ہے، لیکن ان اسلامی تمام عیدوں سے جو بڑھ کر عیدیں ہیں، افضل اعیاد امتی، سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی جو سب سے افضل عید ہے وہ عید غدیر ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اللہ جانتا حیران ہو گیا یہ حدیث پڑھ کے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، احباب اگر سارے وہ جو فاصلہ ہے احتیاطی والا وہ اگر آپ نے کیا ہوتا تو پھر میں آپ کو ننگ کہتا، کیونکہ وہاں بھی اکٹھے بیٹھے تھے، تھوڑا سا آگے اگر آ جائیں اگلے پنکھے کے نیچے تو ذرا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ میں نے چھٹے امام کی ایک حدیث پڑھی کہ فکر اور سوچنا بھی نہیں، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے نزدیک غدیر سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین دن ہو سکتا ہے تو فرمایا لا واللہ لا واللہ لا واللہ۔ ٹھیک 3 بار امام نے قسم کھائی، لا واللہ، بخدا قسم، غدیر سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی محبوب دن بخدا قسم نہیں ہے، بخدا قسم نہیں۔ عید مبارکہ ہے جو آ رہی ہے تو پر ہے مناسبتوں سے، لیکن اس مہینے کی جو ایک مناسبت ہے وہ مناسبت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا، ان کی شادی بھی اسی میں ہے۔ یکم ذی الحج جو گزر گیا وہ عقد تھا، اور ابھی 2 دن جو پہلے گزرے پھر وہ سیدہ طاہرہ کی رخصتی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا عرض کروں، بہت سارے الحمدللہ بطفیل مجالس کا فیض ہے کہ کم از کم ایام کی مناسبت سے ملت کے افراد کے پاس علم نالج موجود ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ بات کروں، تو پھر بالآخر میں نے فیصلہ یہی کیا کہ آج جناب امیر المومنین علیہ السلام اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شادی کے حوالے سے، اور ویسے بھی ہر سال تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ محرم سے پہلے جو ہے نا جی شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے بڑے عروج میں۔ تو انشاءاللہ آپ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مجیدہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پھر اس آیت کو ذرا غور سے سنیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے، تمہاری ازواج کو خلق کیا ہے۔ توجہ، یہ زوجہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی ایک، کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے
ایک فقیر جامع شرائط کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تو بیوی کو بھی آیت اللہ ہی کہہ رہا ہے. صلوات پڑھتے اللہ کی یہ بھی نشانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بیویاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. اور پھر پروردگار نے اگلے جملے میں اس شادی کا فلسفہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے بیویاں کیوں بنائیں. اللہ کی نشانی تو ہے تمہارے لیے اللہ نے بیویاں خلق کیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان بیویوں کے ذریعے سے تم سکون پاؤ اور تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے. تو شادی کا فلسفہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زندگی کو پرسکون بنانا. شادی کے بعد زندگی جہنم ہو جائے تو پھر یہ شادی کا فلسفہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا صلوات. شادی انسان کی زندگی کا نا ایک اہم مرحلہ ہے، ایک اہم موڑ ہے. دیکھیے فقہی اعتبار سے میں مسئلہ شرعی عرض کروں کہ فی نفس ہی شادی کرنا مستحب ہے، سنت عمل ہے. النکاح من سنتی، سرکار نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. لیکن سب فقہا فرماتے ہیں کہ وہ جوان بیٹا یا جوان بیٹی جو یہ محسوس کرے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو معصیت خدا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے. پھر اس پر واجب ہے کہ وہ شادی کرے. اور سامعین گرامی، مسیحیت کے برخلاف مسیحیت میں یہ شادی، یہ بیوی بچے، عیسائیت میں روحانیت کی راہ میں اس کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. عیسائی راہبوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان تجرد کی زندگی میں جب ہوتا ہے، مجرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو پھر وہ روحانی اور معنوی منزلیں اچھے طریقے سے طے کر سکتا ہے. لیکن جب بیوی بچوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو اس کی روحانی پرواز رک جاتی ہے، وہ روحانی طور پہ پرواز اور ترقی نہیں کر سکتا. بات سمجھے؟ لیکن اسلام مسیحیت کے برعکس شادی کو روحانی اور معنوی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے. یہ کل کی شب جو ہے، عید مبہلہ کی شب آ رہی ہے. 70 وہ تعداد تھی ان کی پادریوں کی، ان کے راہبوں کی جو آئے تھے مدینہ. تو خیر موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل سے عرض کرتا. اس بات پہ وہ اڑ گئے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. آیت آ گئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. محبوب کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق فرمایا اور کن فرمایا اور آدم ہو گئے. اور آدم کو تم بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. توجہ، یہ اتنی بڑی دلیل تھی کہ محبوب ان سے کہہ دو عیسیٰ کی ماں تو ہے، باپ نہیں ہے. جس کی ماں ہو باپ نہ ہو وہ اگر اللہ کا بیٹا ہے، تو جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کو تو بطریق اولا اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے. اور آدم کو تم بھی اللہ کا بیٹا نہیں کہتے. تو عیسیٰ کی مثال بھی آدم جیسی ہے. وہ عبد خدا ہیں، وہ اللہ کا بیٹا. وہ نبی خدا ہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں. وہ ڈٹ گئے. جب ڈٹ گئے، اب سورہ مبارکہ آل عمران ارشاد ہوا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
فنساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات تو پڑھیں سارے حضرات. میرا محبوب حضور آیت دیکھیے کیا. فمن حاجہ کا جو آپ سے حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد. انتہائی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کون سا علم ہے جو آیا ہے؟ یہ قرآن کس کو علم کہہ رہا ہے؟ وہ جو پہلے آیت آئی ہے نا، قرآن اس کو علم کہہ رہا ہے. یعنی وہ اتنی مضبوط دلیل ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ علم ہے. اللہ فرماتا ہے علم آ جانے کے بعد بھی، اتنی مضبوط دلیل آ جانے کے بعد بھی جو اس دلیل کو نہیں مانتا اور پھر بھی حجت بازی کرتا ہے، فقل تو پھر کہہ دو تعالوا ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جان کو لے کے آؤ. پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹ ہے اس پہ اللہ کی لعنت کو قرار دے. توجہ ہوگی حضرات؟ تھوڑا سا بولیں گے میرے ساتھ تو تھوڑا سا مجھے حوصلہ ہوگا، ورنہ گرمی تو سب کو برابر ہی لگ رہی ہے. توجہ کیجیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علم آ جانے کے بعد. توجہ چاہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تھا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد پھر تم گمراہی سے بچ جاؤ گے. تو کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. محبوب علم آ جانے کے بعد بھی جو جھگڑا کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ خالق نے فرما دیا جہاں قرآن حق کو منوانے کے لیے ناکافی ہو جائے وہاں پہ پھر اہل بیت کو میدان میں لایا جائے. جہاں قرآن ناکافی ہو جائے. بھئی اس دلیل کو مان لیتے تو پھر مباہلت کی ضرورت پیش آتی نہیں آئی نا. نہیں مانا قرآن کو، پھر رب نے فرمایا اب اہل بیت کو لے جائے. اچھا اب میں نے جہاں سے بات شروع کی وہ کیا تھی؟ وہ جو 70 کی تعداد میں عیسائی تھے وہ تو پادری تھے، راہب تھے، تارک دنیا تھے. نہ ان کے بچے، نہ ان کی بیویاں، نہ انہوں نے شادیاں کی. اور قرآن نے کیا کہا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنی عورتوں کو لے کے آؤ. توجہ. اور پھر انہوں نے مہلت بھی نہیں مانگی کہ ہمیں اتنی مہلت تو دیں، ہم واپس یمن جائیں، نجران جائیں، وہاں سے بیوی بچوں کو لے کے آئیں. نہ بیوی بچے تھے، نہ انہوں نے لانے کی مہلت مانگی. یہ در حقیقت کیا تھا؟ یہ در حقیقت اسلام نے مسیحیت کے اس نظریے پر ایک کاری ضرب لگائی کہ یاد رکھو جن بیوی بچوں کو تم روحانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہو، اسلام ہر میدان میں کامیابی کا ذریعہ انہی بچوں اور بیوی کو سمجھتا ہے. نہ دین کا میدان فتح ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا میدان فتح ہو سکتا ہے. ایک بنیادی فرق ہے. اسلام عبادت کا درجہ دیتا ہے شادی کو. سنیے ذرا غور سے. میں نے کہا کہ اسلام شادی کو صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بتاتا، بلکہ اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. ہم نے کہا من سنت. سرکار کی حدیث مبارک ہے، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. من تزوج فقد احرز نصف دینہ. جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے. صرف آدھا دین شادی کے ذریعے سے محفوظ ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. اور باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے اسے چاہیے کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا نہیں من تزوج فقد احرز ثلث دینہ. جو شادی کر لیتا ہے 2/3 دین
شادی کے ذریعے محفوظ ہو جاتا ہے، 1/3 دین جو بچ گیا وہ تقوی الہی کے ذریعے اس دین کی حفاظت کرے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ پھر ایک حدیث میں فرمایا، میں نے کہا کہ شادی عبادت ہے، میں وہ ثابت کر رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعہ یصلیہا غیر المتزوج۔ شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے۔ 2 رکعت کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل ہے۔ وہ پھر بدبخت یا نہ کنوارا ہو تو 70 نہ پڑھے، اور شادی شدہ ہو کہ 2 بھی نہ پڑھے۔ صلوات پر پڑھو صلوات سارے پڑھو بلند آواز۔ آپ کے صلوات سے تو میں ڈر ہی گیا کہ شادی شدہ بھی ناراض بیٹھیں، کنوارے بھی ناراض ہیں۔ کنواروں سے معذرت کے ساتھ آقا فرماتے ہیں کہ ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کی حدیث۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا شرار موتاکم علی العزاب، بدترین موت کنوارے کی موت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو کنوارا مر جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں آیا ہی نہیں۔ شادی زندگی کا اہم موڑ ہے، اور میں دوست عرض کروں کہ اب یہ موضوع بہرحال بڑا مفصل ہے، میں سارا ٹائم مقدمے میں نہ لے جاؤں، اصل مقدمہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ جوان اولاد اگر جوان ہو جائے نا، ہمارے معاشرتی بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری۔ ایک غلطی کی نشاندہی کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا کلچر بن گیا ہے پر ہمارا سارا معاشرہ اسی لپیٹ میں ہے، بیٹی کی شادی کریں گے، پہلے وہ تعلیم مکمل کریں، پھر کوئی نوکری ملے، پھر کوئی کاروبار کرے، پھر کوئی گھر کوٹھی بنائے، پھر جا کے شادی۔ بیٹیاں جوان ہو گئیں، گھر میں بیٹھی ہیں، کیا ہے ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی بیٹی کی تعلیم مکمل نہیں، ابھی فلاں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹیاں جلد جوان ہو جاتی ہیں، آگے جا کے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر رشتے کے اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتنے گھرانوں کو تو میں جانتا ہوں، جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں، 35 سال، 40 سال ہو گئے، اسی تعلیم کے چکر میں اب رخ کوئی نہیں کرتا۔ تو خدا کے لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس وجہ سے تاخیر کرتا ہے شادی میں جوان لڑکی لڑکا کہ پہلے کاروبار سیٹ کریں، پہلے کوئی نوکری ہو، پہلے کوئی لڑکا وہ کرے، پھر شادی کریں گے، تو یہ فرماتے ہیں وہ خدا کے بارے سوء ظن رکھتا ہے، وہ اللہ پر بدگمان ہے، اللہ کے رازق ہونے پر اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے رازق ہونے پر وہ یقین اور عقیدہ نہیں رکھتا۔ رب قرآن میں فرماتا یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ قرآن میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات میں شادی خود رزق کا ایک دروازہ ہے۔ شادی کو خود رزق کا دروازہ قرار دیا گیا ہے۔ میرا بھائی تو بیٹھا ہے، باپ بیٹھے ہیں، پہلے لڑکا کمائے، فلان کرے، جب تک تو شادی کا سوچ رہا ہے اس وقت تک جتنا منہ کالا کرے گا تو جواب دہ ہوگا خدا کی بارگاہ میں، اور تو قیامت کے دن اس کے گناہوں کا جواب دے گا۔ یاد رکھو اس بات، ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال تقسیم ہوگا، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ۔ بدکار کے سامنے جب نامہ عمل آئے گا تو ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے کہ وہ تو چیخ اٹھے گا،
پروردگار یہ گناہ میں نے تو نہیں کی جو میرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے. فرمایا یہ تیرے نہیں ہیں، تیری اولاد کے گناہ ہیں. جس اولاد کے تو نے حقوق ادا نہ کیے، تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا، وہ تمہاری رکاوٹ کی وجہ سے جو گناہ تمہاری وجہ سے اولاد نے کیے، ان گناہوں کا جواب دیا تجھے ہو. ذمہ داری سے یہ حدیث پڑھ رہا. اور اسی طرح سے نیکوکاروں کے سامنے جب نام اعمال آئے گا، پھر بعض لوگوں کے نام اعمال میں ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، عرض کرنا پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں جو میرے نام اعمال میں لکھی ہیں. ارشاد ہوگا یہ نیکیاں تیری اولاد نے کی، جن کی تو نے تربیت کی، جن کے تو نے حقوق پورے کیے. جتنا اجر و ثواب ان نیکیوں پر تیری اولاد کو ملے گا، اتنا ہی اجر و ثواب اولاد کے ماں باپ کو ملے گا. سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس پیغام لائے، میرا محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتا دو کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور پھل جب پک کے تیار ہو جائے تیز ہوا اس کو خراب کر سکتی ہے، پرندے خراب کر سکتے ہیں، تیز دھوپ اسے خراب کر سکتی ہے. اس کا علاج اور معالجہ کیا ہے کہ اس کو اتار لیا جائے درخت سے اور محفوظ کر لیا جائے. فرمایا جوان بیٹی بھی گھر میں اسی پکے ہوئے پھل کی مانند ہے، بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا معالجہ یہ ہے کہ اس کو جلدی شوہر کے گھر روانہ کر دیا جائے، اس کی شادی کر دی جائے. میرا محبوب یہ میرے بندوں تک بات پہنچا. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، منہ کالا کر کے ایک زمانہ گناہ کر کر کے شادی کی تو پھر اس شادی کا کیا فائدہ ہوا؟ صلوات پڑھو محمد وعلى محمد. شادی تو ہے ہی گناہ سے بچانے کے لیے، شادی تو ہے ہی گناہ سے بچنے کے لیے. اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اس کے رازق ہونے پر یقین رکھو، سوء ظن مت کرو. آپ حیران ہو جائیں گے، صرف 9 سال صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا جب جوانی کی دہلیز پر پہنچی، مدنی زندگی میں 9 سال عمر تھی، اور رشتے آنے لگ گئے، خواستگاری. اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی خواستگاری بہت سارے صحابہ کرام نے کی. میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے آ کر رشتہ مانگا، حضرت عمر نے آ کر رشتہ مانگا. اور جب بھی کوئی خواستگاری کے لیے آتا تھا رسول اللہ ایک ہی جملہ فرماتے تھے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. فاطمہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا، فاطمہ کی شادی وہیں ہوگی جہاں خدا چاہے گا. عبد الرحمن بن عوف آئے، عبد الرحمن بن عوف خواستگاری کے لیے، یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں. کتنا حق مہر؟ 10,000 دینار، 100 اونٹ نیلی آنکھوں والا. اور خالی اونٹ نہیں، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدا ہوا. ابن عوف کہتا ہے میں اتنا حق مہر دوں گا، آپ بیٹی کا عقد مجھ سے کر دیں. اللہ جانتا ہے سرکار نے سنا تو چہرے پہ غضب کے آثار پیدا ہو گئے. آقا کے سامنے خاک اور کچھ کنکریاں پڑی تھیں، ایسے مٹھی بھر کے اٹھا کے ابن عوف کے منہ پہ ماری، اور سرکار نے غضب میں فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے، امرھا الی ربھا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے. جناب سیدہ بلندتر صلوات. سیدہ کا عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے. یہ وہ شرف ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سوا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا. یہ سرکار نے فرمایا ہے، یہ امیر المومنین کے متعلق یہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ قفو علی وجہ الارض. اگر علی نہ ہوتے اس پوری کائنات میں میری بیٹی فاطمہ زہرا کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں تھا، کفو کوئی نہیں تھا، برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا. اگلا جملہ ہے وَمِنْ آدَمَ وَدُونَهُ، نہ آدم ہمسری کر سکتا ہے، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہمسری کر سکتا ہے.
امرها الى ربها، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین کے سوا اور کسی سے اپنی لخت جگر کا عقد نہیں کریں گے۔ در لفظوں میں توجہ کیجیے، امیر المؤمنین علیہ السلام خواستگاری کے لیے جب تشریف لائے، 21 سال عمر مبارک تھی مولا امیر کی جب شادی ہوئی، دروازہ در اقدس پہ پہنچے، چونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی رحلت کے بعد جناب سیدہ طاہرہ، جناب ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر رہیں اور وہیں پہ پھر پرورش ہوئی، اور جناب ام سلمہ دیکھ پائیں گے۔ دروازے پہ پہنچے، امیر المومنین دق الباب کیا۔ یہ روایت کا متن ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا ہے۔ جناب ام سلمہ نے بڑھ کے دروازہ کھولا، امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر و سلام عرض کیا، اور بارگاہ رسالت میں دو زانو ہو کے بڑے ادب و احترام سے بیٹھ گئے، سر جھکا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی ما حاجتک، یا علی کیوں آئے ہو، اپنی حاجت بیان کرو۔ شرم اور حیا سے مدعا زبان پر نہیں آتا، کیسے عرض کریں۔ سرکار نے ہمت بندھائی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آقا نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم، اچھا ایک جملہ میں کہہ کے گزر جاؤں گا، پھر اس پہ سوچنا آپ نے۔ سرکار نے فرمایا یا علی کیوں آئے ہو، شرم و حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا۔ سرکار نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جملہ اگلا ہے جس پہ غور آپ نے کرنا ہے، میں ترجمہ کروں گا۔ یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ لست بدجال، تو دجال نہیں ہے۔ صلوات تو پڑھو محمد و آل محمد کے ذات ہے بلند۔ تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے میری پرورش فرمائی، آپ نے مجھے پالا پوسا جوان کیا، یا رسول اللہ اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ گویا سرکار انتظار میں تھے کہ مدعا زبان پر آئے، علی خواہش تو کریں، علی اظہار تو کریں۔ امیر المومنین نے جب خواہش کا اظہار کیا کہ میرا گھر بسانے کی فکر کریں، سرکار نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا، عرش سے جبرائیل چلا، اور تیرے آنے سے پہلے جبرائیل اللہ کی طرف سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا چکا ہے کہ میرا محبوب میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پہنچ گیا۔ میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، اب زمین پہ زہرا کا عقد علی سے بڑھ۔ ہمارے معاشرے میں ایک جملہ رائج ہے، کیا کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ یہ شادی کے جو دعوت نامے چھپتے ہیں نا، میں نے ان پہ بھی یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہے جی، جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ تو اس جملے کی نہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ ہمارا ہی ایک بنایا ہوا جملہ ہے، اور حقیقت اس کی کوئی نہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، یہ جوڑ اللہ نے اگر جوڑے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں، پھر گھر برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ جسے اللہ جوڑے اسے قوم توڑے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جوڑتے بھی ہم ہیں اور توڑتے بھی بخدا قسم اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا ہے علی و بطول کا جو عرش پہ بنا ہے۔
خود رب اکبر نے نور کا عقد نور سے فرمایا ہے۔ وہ عرش کی جو تقریب سعید ہے نا جی، اس کی تفصیلات روایات میں الگ ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ رحیل فرشتے نے خطبہ پڑھا اور پھر حوران جنت نے کیا نثار کیا، اور وہ ساری تفصیلات الگ ہیں، اور پھر اس کا حق مہر رب اکبر نے کیا رکھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اظہار کیا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا، یا علی آپ کے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں۔ ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اور بعض روایت میں ایک ناکہ ہے۔ 4 چیزوں کا ذکر ہے، ناکہ، گھوڑا، زرہ، تلوار۔ سرکار نے کیا خوبصورت آقا کا فیصلہ تھا، فرمایا یا علی تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تو تلوار بھی تیری ضرورت ہے، گھوڑا بھی تیری ضرورت ہے، اور معاش کے امور کو ادارہ کرنے کے لیے، آب کشی کے لیے، نقل و حمل کے لیے ناکہ بھی ضرورت ہے۔ یا علی تجھ جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں ہے۔ تو جو امیر المومنین علیہ السلام کی زرہ تھی، یہ جناب صدیقہ کبریٰ کا حق مہر قرار۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہمارے تو معاملے عجیب ہو گئے، اتنی بڑی حق مہر کی آفر کرنے والا پیغمبر نے غضبناک ہو کے منہ پہ مٹی ماری اس نے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری کل کائنات، اے خدا کے لیے ایک بات ذرا سمجھو، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم کہتے ہیں سٹیٹس، ہم نے سٹیٹس کس کو قرار دیا؟ صرف پیسے کو اور مال دنیا کو۔ رشتہ داری کی بات چلے نا، رشتے کی بات، تو طرفین والے ہی مالی حیثیت کا ہوتا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ معاشی حیثیت کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، نہ دین، نہ عقیدہ، نہ کردار، نہ عمل، یہ سب بعد کی باتیں، یہ تو کوئی پوچھتا ہے، ورنہ دنیا اور محبت دنیا اتنی غالب ہے کہ دنیا کی ریل پیل۔ وہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت 2 مصرے کہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نا تو سروے کا کوئی نظام انتظام نہیں ہے، ورنہ ہر فرد کے پاس کچھ مثالیں معاشرے میں آخر ہر بندہ رہتا ہے۔ میرے پاس بھی بہت سارے نمونے مثالیں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ طلاق کی شرح ان پوش گھرانوں میں ہے، ان امیر کبیر گھرانوں میں طلاق کی شرح سب سے زیادہ۔ یاد رکھو جس طرح رب فرماتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس طرح دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں، تو یاد رکھنا گھر بھی دولت کی ریل پیل سے آباد نہیں ہوتے، یاد خدا سے آباد۔ کردار اور ایمان یہ کفر ہے، یہ سٹیٹس ہے۔ کردار اور ایمان، عادیان برحق نے ان 2 چیزوں پر زور دیا۔ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا، مولا کا چاہنے والا، آقا میری بیٹی کا رشتہ ہے، میرے خاندان سے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، لڑکا شراب پیتا ہے، شادی کر دوں؟ فرمایا خبردار شرابی کو بیٹی نہ دینا، شرابی کو بیٹی دینا بیٹی سے قطع رحمی کرنا اور بیٹی کو گناہ پر آمادہ کرنا۔ ایمان کردار دیکھو، جہاں رشتہ داری کر رہے دیکھو وہاں پردے کا رواج ہے نہیں ہے، رزق حلال ہے نہیں ہے، اس گھر کے دروازے رات دیر تک کھلے تو نہیں رہتے، اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے۔ اللہ جانتا ہے اتنی مثالیں، دل دکھتا ہے۔ یہاں 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہ حقوق کے حوالے سے میرا 5 مجالس کا موضوع تھا، اس میں مختلف ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، تو یار سارا ایک سلسلہ تھا۔ اللہ جانتا ہے دوسرے دن مجلس سے پہلے ایک خط آیا، پورے خط، تو ایک کسی لڑکی نے لکھا تھا مجھے، اس نے کہا تھا کہ بے شک آپ ممبر پہ سنا دیں میری بات۔ اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے
میرا شوہر ایسا بے حیا ہے کہ اپنے جوان دوستوں کو گھر لے کے آتا ہے اور مجھے مجبور کرتا ہے کہ میرے دوستوں کی بھی خدمت کر. اور میرا بھائی ایمان اور کردار دے. 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی جو جناب سیدہ طاہرہ کے حق مہر کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام نے دی، اور زرہ کو فروخت کیا گیا. شریعت کہتی ہے بیٹی جوان ہو، ماں باپ اپنی رائے مت تھوپیں اور ٹھونسیں کسی پر. جوان اولاد ہاں رائے دے سکتے ہیں، چونکہ سرکار کی حدیث ہے کہ جوان کی ہمت سے، رسول اللہ فرماتے جوان کی ہمت سے مجھے بوڑھے کی رائے زیادہ محبوب ہے. اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کا احترام کریں. وہ دنیا کا سرد گرم دیکھ چکے ہیں، تلخ شیریں دیکھ چکے ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے. جوان تو صرف جذبات سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام، جذبات زیادہ. لیکن بہرحال اولاد جوان ہو تو ماں باپ کی چاہیے کہ اولاد کی رائے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں. سرکار دو عالم اٹھے، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے. صلوات تو پڑھو سارے بلند آواز سے. اور آ کے فرمایا فاطمہ بیٹی تمہارا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے. اقدمہم سلما واکثرہم علما وعازہم حلما. یہ مولا علی کا حسب پیش کیا. فاطمہ بیٹی جو اسلام میں سب سے مقدم ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے، جس کا حوصلہ علم بردباری بھی سب سے زیادہ. فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں تمہاری خواستگاری کے لیے، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا. سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور پھر ایک جملہ فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار. اور سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم تمہارا حق مہر ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کبھی نکاح کی کوئی محفل ہو تو پھر حق مہر بھی موضوع بحث آتا ہے. کتنا حق مہر ہو جی؟ شرعی حق مہر. تو شرعی حق مہر، شریعت میں حق مہر ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے. ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو، اس کا خاتون تقاضا کرے. سرکار کی البتہ حدیث موجود ہے. ہمارے معاشرے میں تو افراط و تفریط ہے. دیہاتوں میں ابھی بھی 500 روپے حق مہر چل رہا ہے بعض جگہ، اور شہروں میں تو پھر کروڑوں کی پراپرٹی لکھوائی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں اتنے نقد ہوں اور اتنے یہ ہوں اور اتنا سونا لکھا جائے. یہ افراط و تفریط ہے. سرکار کی حدیث ہے خیر النساء امتی اقلہن مہرا واحسنہن وجہا. سرکار نے فرمایا میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو. ہاں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ جو عاشقان آل رسول ہیں، کہ چونکہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا جتنا حق مہر رکھا گیا یہ اتنا سنت ہے. کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا بھی اتنا حق مہر ہو، یہ سنت ہے. ورنہ ہر کوئی اپنے حالات کو دیکھے. البتہ آل محمد کے گھرانے میں جتنے عقد ہوئے، ائمہ کی شادیاں ہوئیں، اولاد ائمہ کی جو شادیاں ہوئیں، تو اتنا ہی حق مہر ہوتا تھا جتنا جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا حق مہر تھا. ٹھیک ہوگی بات؟ ورنہ حیات پیغمبر میں جو اصحاب صفہ تھے آپ جانتے ہیں، وہ بیچارے ان کے پاس نہ مال دنیا تھا نہ کچھ تھا. آگے ہجرت کر کے ایک صحابی کا سرکار نے عقد پڑھا، ایک صحابیہ کو راضی کیا. اب جب عقد کا مرحلہ آیا تو سرکار نے صحابی سے پوچھا تیرے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کوئی درہم کوئی دینار کچھ نہیں یا رسول اللہ. اچھا کوئی اور ایسی شے جس کی کوئی مالیت ہو؟ فرمایا حتیٰ روایت میں لفظ ہے کوئی انگوٹھی ہے تیرے پاس، انگوٹھی، کوئی چھلا؟ کہتا نہیں کچھ. اب سرکار نے اس کی ہونے والی زوجہ سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس تو حق مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں.
تو عرض کر دی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق ہے۔ اور قرآن بھی سارا اسے نہیں تھا اس وقت، سارا مکمل بھی نہیں ہوا تھا، صرف چند صورتوں کا ذکر ہے، ان صورتوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ چند صورتیں مجھے یاد ہیں، فرمایا ابو جی مجھے سکھا دے، یہی میرا حق ہے۔ یعنی حیات پیغمبر میں اس حق مہر پہ عقد ہوئے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ہر وہ حق مہر شرعی جس پہ خاتون راضی ہو، حق مہر کم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک اور ظلم اور زیادتی یہ ہے، لکھوا دیا بس لکھا ہی رہ گیا۔ ہاں جی شادی قسمت اچھی ہو گئی تو ساری زندگی بس پھر نکل گئی، معاملات گڑبڑ ہو گئے تو پھر کچہریاں، پھر عدالتیں، پھر دھکے۔ حق مہر اس کا حق ہے عورت کا جو پہلے دے دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں وہ بڑا مرد بنا پھر بخشوا لیا، سبحان اللہ، صلوات پڑھو محمد۔ تو حق مہر ہی نہیں دے سکتا بیوی کو تو شادی کو تجھے حق کس نے دیا؟ بات نہیں سمجھے؟ یعنی خشت اول چون حد معمار کر پاس ریا میرا بد دیوار، اس کا پہلے دن کا حق ہی نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا؟ شادی کا نتیجہ کیا نکلے؟ یہی سارے گھر جہنم بنیں گے جس طرح بننا ہے۔ صلوات پڑھیے سارے۔ آپ صلوات سے لگتا ہے کہ یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی یا پھر گرمی کا غلبہ ہے تو کچھ ہے جب سرکار نے فرمایا نا فاطمہ بیٹی ذرا بیدار ہو کے سنو، 500 درہم آپ کا حق مہر۔ شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ اس وقت جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا جان عام دنیا دار عورتوں کا حق مہر بھی یہی درہم ہوتے ہیں۔ فمل فرق بینی و بینہن، بابا میں تو رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، مجھ میں اور عورتوں میں فرق کیا رہ جائے؟ عام عورتوں کا حق مہر بھی یہ درہم و دینار اور میرا حق مہر بھی یہی درہم و دینار، تو مجھ میں اور عام عورتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تم بتاؤ تم حق مہر میں کیا چاہتی ہو؟ اس وقت عرض کی یا بتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ فی عصاۃ امتک مہری، بابا جان رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر پہ دو۔ بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں تو آپ کی گنہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتا ہوں۔ سرکار نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے سبز ریشم کے کپڑے پر یہ تحریر لے کے خدمت پیغمبر میں حاضر ہو گئے۔ میرا محبوب میں نے تیری امت کی شفاعت کا حق فاطمہ زہرا کو عطا کر، شفیع روز جزا۔ شیعہ خوش نصیب ہو، رب نے تمہاری بخشش کے کیسے کیسے سامان خلق۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی خوشی کے موقع پر بھی اپنے بابا کی امت کو یاد کر، اور امت جو سلوک کر رہی ہے اب رسول کی بیٹی۔ سامعین گرامی، مسجد نبوی میں عقد ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقد پڑھا، اور جب عقد پڑھا تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، سیدہ طاہرہ کا ہاتھ تھاما، اور مولا میر کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دیا، اور پھر جو جملے فرمایا ذرا وہ اس میں، یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ صلوات اللہ علیہ سے فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْأَرْضَى، یا علی اللہ نے اس ساری
زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر قرار دیا۔ اب 3 روایتیں میں تینوں کا لفظ پڑھنے لگوں۔ یا علی من مشى علیہا مبغضا لک ومبغضا لہا ومبغضا لأولادہا مشى حراما۔ یا علی یہ ساری زمین میری بیٹی کا حق مہر ہے، یا علی جو زمین پر چلے تجھ سے بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بغض رکھتا ہو، اولاد فاطمہ سے بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام۔ اس کا زمین پہ چلنا فعل حرام ہے، چلنا فعل حرام۔ پتہ نہیں کس شاعر کا کلام تھا، امر ہو گیا، قوم کے بچے کو یاد ہے۔ ایک مصرع تو مجھے بھی یاد ہے، بحب اہل بیت عبادت حرام ہے نا؟ یہ سنا ہوا ہے نا، بحب اہل بیت عبادت۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر عبادت حرام کیوں ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ یعنی اگر آل رسول کی محبت نہیں ہے، علی و اولاد علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے، نماز پڑھتے فعل حرام کر، روزہ رکھ رہے فعل حرام کر، حج کر رہے فعل حرام کر، ساری عبادتیں بیکار اور فعل حرام عبادتیں گناہ بن جائیں اگر آل رسول کی محبت نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط۔ تمام عبادات کی قبولیت کی ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ اس لیے تو معصوم کے زیارت نامے میں جملہ اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ یہ تو ہوگی قبول۔ کچھ ہوتے ہیں اعمال کے صحیح ہونے کی شرائط۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ انسان باوضو ہو، لباس اس کا پاک و پاکیزہ ہو، بدن اس کا پاک و پاکیزہ ہو، وہ قبلہ رخ کھڑا ہو، وغیرہ وغیرہ ساری شرائط جو۔ اسی طرح روزے کے صحیح ہونے کی شرائط ہے، اسی طرح تمام عبادات کی صحیح ہونے کی شرائط میں ایک شرط کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس جگہ پر عبادت کی جا رہی ہے اس جگہ کو مباح ہونا چاہیے۔ مباح نہ سمجھتے ہیں، غصبی نہ ہو، غصبی۔ اگر آپ غصبی جگہ پر نماز پڑھیں گے باطل ہے۔ کسی کے گھر میں گھس جائیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے گھر بنا لیں، ایسی جگہ پر جہاں مالک راضی نہ ہو وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ تو جو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو میرا بھائی بحب اہل بیت عبادتیں حرام ہیں۔ کیوں؟ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اسی زمین پر، اور زمین حق مہر ہے جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا۔ عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس میں فاطمہ زہرا راضی ہوگا۔ اور یہ سرکار کی حدیث مبارک اور متفق علیہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ آقا نے فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہے جس سے سیدہ غضبناک ہو جائے، اللہ اسی پر راضی ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے، اور سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور 500 درہم جو تھے اس کو 3 حصوں میں سرکار نے تقسیم کیا۔ ایک حصے سے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور ایک حصے سے سیدہ طاہرہ کے لیے ایک نیا جوڑا عروسی کا اور خوشبو خریدی گئی۔ اب اس میں تفصیلات ہیں، یہاں ایک بات میں وضاحت کروں۔ شادی اسلام کی ایک بڑی پروقار اور سادہ سی تقریب ہے۔ ہم نے
معاف کرنا 71-72 سال ہو گئے پاکستان بنے. یہ کون سا آ رہا ہے پرسوں کل 73 سال ہو گئے 72 سال ہو گئے. ہندوستان الگ پاکستان الگ بن گیا، لیکن ہم ہندوؤں سے جان چھوٹ گئی، ہندوانہ رسموں سے جان نہ چھوٹی. ہم ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے. ہم مسلمانوں نے تو ہندوؤں کو کچھ نہ سکھایا، لیکن ان سے بہت کچھ سیکھا، اور ایسا سیکھا کہ اسلام سمجھ کے ان کی رسموں پہ عمل کر رہے ہیں. ان میں یہ جہیز والی رسم. اور شیعہ سنی بھائیو، اللہ جانتا ہے آج ہمارے معاشرے میں بیٹی کا جو وجود ہے یہ ایک غیر پسندیدہ وجود ہے بیٹے کے مقابلے میں. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے ساتھ تو دو یار. میرے شاذ و نادر یا ہوگا کوئی دنیا میں کوئی ایک آدھ، یہ تو ہم نے لاکھوں لوگ دیکھے کہ بیٹے کے لیے منت مانی جا رہی، بیٹے کے لیے دعائیں کی جا رہی، بیٹے کے لیے وہ فلاں دربار اور فلاں پیر اور فلاں فقیر اور فلاں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بیٹی کے لیے کبھی دعا کروائی ہو کہ اللہ مجھے بیٹی دے. اجتماعات میں دعائیں ہوتی ہیں نا، کبھی آپ کے اگر علم میں ہو تو مجھے بتائیے. یا کسی نے بیٹی کے لیے منت مانی، یا کسی نے بیٹی کے لیے کوشش کی؟ نہیں، بیٹے کے لیے دعائیں، بیٹے کے لیے منتیں، بیٹی کے لیے نہ دعا نہ منت نہ خواہش نہ تمنا. اس کا معنی کیا ہے کہ بیٹی کے وجود کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، غیر پسندیدہ موجود اور وجود سمجھا جاتا ہے بیٹی کو. بیٹا پیدا ہو تو جشن منائے جاتے ہیں، لڈو بانٹے جاتے ہیں، اور بیٹی کی ولادت پہ کوئی نہیں کرتا. رب قرآن میں فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا. سرکار فرماتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. نعمت کا قیامت کے دن سوال ہونا ہے، رحمت پہ جزا ملنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا البنات حسنات، بیٹیاں تو حسنات ہیں. آقا فرماتے ہیں وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی. لیکن بیٹی کا وجود ناپسندیدہ کیوں ہو گیا؟ ان ہندوانہ رسموں کی وجہ سے. بیٹی پیدا ہوتی، ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی، کل جوان ہوگی، ہاتھ پیلے کرنے، رخصت کرنا، جہیز کہاں سے آئے گا، سسرال والوں کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوگی. یہ غریب آدمی تو مر گیا. ہر روز اخبار کے موضوعات میں خودکشیاں عام ہو گئیں. جی، اولاد بچیوں کے ماں باپ خودکشی کر گئے، بیٹھے بیٹھے ان کی جوانی ڈھل گئی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب قیامت کے دن زندہ درگور کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھ لینا، تفسیر نمونہ کو. اس کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ جوان بیٹیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بڑھاپے کو پہنچ گئیں، وہ بھی زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہیں. ان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا. آج غریب کی طرف رخ کوئی نہیں کرتا، غریب کی بیٹی کا رشتہ کوئی نہیں مانگتا. دولت اور ماند اور امیر کبیر گھرانوں کی طرف ہر کوئی رجوع کرتا ہے. سن لو میری بات، لکھ لو، جاؤ تحقیق کر لو. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ سید الانبیاء اپنی لخت جگر، کائنات کے مالک رسول، کائنات کی مالکہ بی بی، سرکار نے یہ جو جہیز دیا تھا نا تھوڑا سا، یہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیا تھا. یہ بھی وہ جو زرہ بیچی گئی، وہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے 500 درہم کی رقم فراہم کی تھی، اسی رقم کے ایک حصے سے گھر کا سامان خریدا گیا جو سیدہ کا جہیز کلایا. اب بتائیے اگر پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کا طریقہ اور آل رسول کی سنت اگر زندہ ہو جائے تو پھر یاد رکھو پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، جہیز فراہم کرنا یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. جو لڑکا ضروریات زندگی کا سامان فراہم کر سکتا ہے، شریعت اس کو شادی کا حق دیتی ہے. بات سمجھے ہو؟
صاحب ایمان سے بتاؤ کہ جب جہیز فراہم کرنا بیٹے کی ذمہ داری، لڑکے کی ذمہ داری ہو، گھر بنائے، ضروریات زندگی کو پورا کرے، بیاہ کے لے آئے. ہاں اگر یہ طریقہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا زندہ ہو جائے، پھر اللہ کسی کو 100 بیٹی بھی دے دے، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات؟ تو اللہ کی رحمت کو زحمت کیوں بنا دیا تھا؟ ہندوانہ رسم و رواج سے جان چھڑاؤ. پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات جو حقیقی تعلیمات ہیں، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے. ہر فرد کی زندگی سکون اور خوشگوار گزر جائے. ہاں تو میرا بھائی تھوڑا سا جہیز تھا، چند مٹی کے برتن تھے، تفصیلات کا وقت ہے. پہلے عقد ہوا تھا 1 ذی الحج کو. چند دنوں کے بعد، 20 دنوں کے بعد رخصتی کا مرحلہ طے ہوا. امیر المومنین نے گھر بنا. اس گھر کی بھی تفصیلات روایات میں الگ ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں، پورا گھنٹہ ہو گیا مجھے. جناب ام سلمہ کو سرکار نے حکم دیا جب رخصتی کا مرحلہ آیا نا کہ سیدہ طاہرہ کو دلہن بنائیں، تیار کریں. رات کے وقت رخصتی کا مرحلہ طے ہوا. وہ ایک نیا جوڑا بیوی پاک کی شادی کے موقع پہ بنایا گیا تھا، وہ سیدہ زینب نے فرمایا. اور رخصتی کا مرحلہ ہوا تو نہ بینڈ، نہ باجے، نہ شہنائیاں، نہ موسیقی، نہ گانے، نہ ناچ. کیا تھا؟ تکبیر کی صدائیں. سارے بنی ہاشم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. ایک مرکب لایا گیا جس پہ سیدہ طاہرہ کو سوار کرایا گیا، اور مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا. وہ مرکب کی مہار پکڑے چل رہے تھے. آگے آگے مرکب کے آگے آگے امہات المومنین اور بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں. اور یہ ساری بیویاں، آپ سیرت سیدہ پر جو کتابیں ہیں کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، امہات المومنین جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. اور ہر زوجہ پیغمبر کا قصیدہ تاریخ نے محفوظ کیا ہے. اور اس مرکب کے پیچھے پیچھے بنی ہاشم چل رہے تھے، تلواریں بے نیام کی ہوئی تھی. یہ روایات میں ظاہری شان ہے اور سب کی زبان پہ تکبیر کے نعرے تھے. اور جو باطنی شان روایات میں لکھی، دائیں طرف جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے، بائیں طرف میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ، عقب میں اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ. اور سب کی زبان پہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں تھیں. اور سرکار دو عالم خود سیدہ طاہرہ کو امیر المومنین کے گھر چھوڑ کے آئے. سرکار نے پانی طلب کیا، ایک جام پانی کا تھوڑا سا پیا، لبھائے مبارک سے متبرک بنایا. پھر اس پانی کو سیدہ طاہرہ کے وجود مبارک پہ چھڑکا، امیر المومنین کے وجود مبارک پہ چھڑکا. پھر کچھ پانی گھر کے کونوں میں اطراف میں چھڑکا. یہ عمل سرکار نے کیا. پھر جناب سیدہ طاہرہ کا ہاتھ اور مولا امیر کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھ یوں رسول اللہ نے اپنے سینے پر رکھے اور دعا کی، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت کر. پھر دعا فرم، میرا اللہ علی و زہرا کو مبارک اولاد عطا کر، مبارک ذریت، مبارک نسل عطا فرما. اور رب نے کیسے مستجاب کی اپنے محبوب کی دعا کو؟ حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹی. پھر سرکار نے ایک وصیت اپنی لخت جگر سے فرمائی، ایک وصیت مولا امیر المومنین سے فرمائی. دیکھیے گھر کیسے آباد کیے جاتے ہیں. بیٹی سے فرمایا، فاطمہ بیٹی
اللہ کی کائنات میں تیرے بابا کے بعد جو سب سے افضل و اشرف انسان ہے اس سے تیرا عقد ہوا۔ فاطمہ بیٹی، علی کی مالی اور معاشی حیثیت کو کبھی ملحوظ خاطر نہ لانا، اور فاطمہ بیٹی میری وصیت یاد رکھنا، کبھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنی۔ اللہ جانتا ہے یوں بابا کی وصیت کو پلے باندھا کہ پھر سیدہ طاہرہ جب تک امیر المومنین کے گھر نہیں ہے نا، بی بی نے کوئی فرمائش نہیں کی، کوئی خواہش کبھی نہیں۔ اگر روایات میں جو ملتا ہے ایک آدھ مرتبہ جو خواہش کی تو وہ مولا علی علیہ السلام کے کہنے پہ خواہش، کچھ نہیں مانگا، صبر و شکر کے ساتھ، بابا میں رب کا راضی ہوں، علی جیسی ہستی میں رشا ہوں۔ ایک وصیت مولا علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا، یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، میری اس امانت کا خیال رکھنا۔ بس دعائیں دے کے سرکار رخصت ہو گئے، شب گزر گئی۔ عرب میں ایک رسم تھی جس کو سرکار نے باقی رکھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد جو پہلا دن آتا تھا نا، تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے، پہلے دن کا کھانا۔ سرکار نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کے جناب امیر المومنین کے گھر پہنچے۔ جناب امیر نے جناب سیدہ نے بڑھ کے استقبال کیا، کھانا بیٹی کے حوالے کیا، پھر سرکار نے ایک جملہ فرمایا فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، خدیجہ آتی کھانا لے کے، خدیجہ نہیں ہے میں آیا ہوں کھانا لے کے۔ کھانا جب حوالے کیا نا، اب سرکار کی نگاہ پڑی سیدہ طاہرہ کے لباس پر، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے کیا دیکھا کہ سیدہ طاہرہ نے وہی پرانا جوڑا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ جو نیا جوڑا لباس بنایا گیا تھا شادی کے لیے وہ زیب تن کرتی، یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ اس وقت عرض کی بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے جانے کے بعد دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی، دروازے پہ کوئی مانگنے والی آ گئی تھی اور کہتی تھی میں محتاج لباس، بابا میں نے وہ لباس مانگنے والی کو دے دیا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ نیا جوڑا خود پہنتی، یہ پرانا رہے خدا میں دے دیتی۔ عرض کرتی بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، اس لیے کہ رب تو قرآن میں فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بابا میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ نیا جوڑا اس مانگنے والی کو عطا کر دیا، بس ختم ہو گیا میرا بیان۔ شہادت ہوگی جناب صدیقہ کبریٰ، اللہ اکبر۔ عزیزانو ایام محرم قریب ہیں، دیکھیے مظلومیت کی جہاد ہوتی ہے، ہمارے ائمہ سب ائمہ اہل بیت سب کے سب مظلوم ہیں، مظلوم، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، شہید اعظم ہیں، شہید کربلا، غریب کربلا۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت غربت جیسا کائنات میں کسی کا دل نہیں۔ لیکن عزیزارو مجھے معاف کرنا، مجھے دو جہات ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ سن پاؤ گے جہاد؟ پہلی جہاد یہ، جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے نا،
جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی یزیدی کو جرت نہیں ہوئی کہ خیموں میں داخل ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے، روایت کہتی جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے اتر گئے، امام کا سر سجدہ خالق میں تھا۔ عمر بن سعد ملعون کہتا ہے تو جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا وہ پرواز کر گئے۔ اس وقت شمر ملعون نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ شمر ملعون ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے اور فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو، مولا علی وہ مظلوم ہے جن کی نگاہوں کے سامنے بے حیا لوگ مجنون کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل۔ اس دروازے پہ رسول رک جایا کرتے تھے۔ دوسری کیا مظلومیت کی، میں نے کیوں کہا مولا علی امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہے؟ عزاداروں ذمہ داری سے بڑھ رہا ہوں، جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے رسول زادی کو تماچا لگا، اور شدت سے تماچا لگا، کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، تڑپ کے کہتی تھی یا بتا اہا مزا یفعلو بحبیبتک، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سلوک۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری جملہ۔ آدھی رات کو جنازہ اٹھا، قبر کے تیار کنارے لائے، امیر المومنین اب انتظار میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں تدفین کا جب مرحلہ ہوتا ہے کچھ میت دینے والے ہوتے ہیں، کچھ میت وصول کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدہ کا جنازہ ہاتھوں پر، ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ رسول اللہ کے برآمد ہوئے اور ایک آواز ہے یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر۔ امانت کا سننا تھا، مولا امیر کی چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ مجھے معاف کر دینا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ سلامت نہیں ہے، امانت کا پہلو زخمی خود زہرا سے پوچھنا۔ آپ کے بعد آپ کے امت نے زہرا کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا